السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ حصہ اول سبق نمبر 15 لے کر آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے فضیلت الشغل، کام کی فضیلت۔ دیکھیے الفاظ کی تحقیق، رجل اس کی جمع رجال، آدمی، انصاری اس کی جمع انصاری، توجہ چاہیں گے، انصاری اس کی جمع انصار، عطا یاتی اتیان کے معنی ہوتے آنا، نبی اس کی جمع انبیاء، نبی، سأل یسل سوال کے معنی ہوتے سوال کرنا، مانگنا، مطالبہ کرنا، یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ قال یقول قولا، یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو یہاں پہ رجلن جو منصوب ہے، یہ موصوف ہے من الانصار، یہ شبہ جملہ ہو کر کے رجل کی صفت ہے، تو یہ مل کر کیا ہے، ان کا اسم ہے، اور اتن نبی یہاں سے یہاں تک ان کی خبر ہوگی جملہ فعلیہ کی صورت میں۔ تو نبی یہاں پہ منصوب ہے اتا کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، شیئن یہاں پہ مرفوع ہے ما کا اسم ہونے کی وجہ سے، اور اس کی خبر فی بیتی کا ہے، ما ولا مشابہ بلیس۔ تو ان رجل من الانصار، یہ پورا جملہ یہاں سے یہاں تک دیکھ لیجیے آپ، صفت موصوف ملنے کے بعد ان کا اسم، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألہ، وہ نبی کے پاس آیا، اس حال پہ وہ سوال کر رہا تھا۔ یسألہ یہاں پہ کیا ہے، حال ہے، اور اتا کے اندر جو ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے، تو حال ذوالحال اور مفعول کو لینے کے بعد کیا ہو گیا ہے، یہ پورا خبر ہوگی ان کی۔ تو ان رجل من الانصار، بے شک انصاروں میں سے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس حال میں اس سے سوال کر رہا تھا، ان سوال کرتے ہوئے آیا، فقال، تو اس نے کہا، اما فی بیتک شیء، فقال کے اندر جو ضمیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ بلا، بلا کے معنی کیوں نہیں، ہلس کہتے ہیں، ہلس کی جمع احلاس آتی ہے، اس کے معنی ہوتے ٹاٹ جو بچھاتے ہیں، یا اونٹ کے نیچے جو کپڑا بچھاتے ہیں، زین کے نیچے جو کپڑا بچھاتے ہیں اس کو ہلس کہتے ہیں۔ لبس یلبس لبسن، یا لبسن کے معنی ہوتا ہے پہننا، یہ مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ نبسطو، بسط یبسط، بستر معنی پھیلانا، یہ مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو یہ بھی مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ کعبن، کعبن کے معنی ہوتے پیالہ، کعبن معنی پیالہ۔ شریب یشرب، شربن معنی پینا، یہ مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ماؤن اس کی جمع میاہ معنی پانی۔ یہاں پہ ہلس جو ہے، ہلس اصل میں ہے اندی ہلسن، یہ خبر جو مقدم اس کو محذوف کر دیا گیا، صرف مبتدا کو باقی رکھا گیا ہے، تو ہلسن، میرے پاس ہلس ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ہلس جو مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے ہے۔ نلبس بعضہ ونبسط بعضہ، نلبس یہ مضارع ہے حروف ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہونے کی وجہ سے، یہاں بھی وہی ہے۔ کعبن بھی یہی ہے، اندی کعبن، تو اندی کو جو خبر ہے اس کو محذوف کر دیا ہے، مبتدا کو باقی رکھا ہے، اس کا سمجھے اسی پہ ہے۔ اب دیکھیے ہلس نکرہ کے بعد یہ جملہ آ رہا ہے، تو یہ اس کی صفت، اور یہ کیا ہو، معطوف ہے، یہ کیا ہو، معطوف ہو جائے گا، معطوف اور معطوف علیہ ملنے کے بعد ہلس کی صفت ہو جائے گی، اور یہ حالت رفع میں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح کعبن، اس کے بعد کا جملہ جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد کعب کی صفت بنے گی۔ تو ترجمہ دیکھیے، قال بلا، کیوں نہیں، ہلسن، میرے پاس ٹاٹ ہے، جو بچھاتے وغیرہ جو ہے نا وہی ہے، یا زین، اونٹ وغیرہ کے زین پہ جو نیچے جو کپڑا بچھاتے ہیں وہ ہے، کیوں نہیں میرے پاس ہلس ہے، ان میں سے بعض کو ہم پہنتے ہیں اور ان میں سے بعض کو پھیلاتے ہیں، بچھاتے ہیں۔ وَقَعْبٌ، اور میرے پاس ایک پیالہ ہے، نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، جس میں پانی ہم کیا کرتے ہیں، پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، ائتنی بہا، اتا یاتی اتیان کے معنی ہوتے آنا، الامر منہ ائتی، آؤ، با کے ساتھ لگ جائے تو متعدی بن جائے، لاؤ، ائتنی بہا،
اشترا یشتری، اشترا یشتری کے معنی ہوتے ہیں خریدنا. یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، خریدے گا. تو رسول جو مرفوع ہے اخذ کا فاعل ہے، اللہ جو مجرور ہے، رسول کا کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. حاضین، حاضین اصل میں حاضان تھا، تسنیہ میں کیا ہو گیا؟ حالت نصب میں کیا ہوگا؟ حاضین. یہ حاضین جو ہے یشتری کا کیا ہے؟ مفعول ہے. ترجمہ دیکھیے، ائتنی بہا، ان دونوں کو میرے پاس لے کے آؤ. فاخذہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ میں لیا. وقال، کہا، من یشتری حاضین، ان دونوں کو کون خریدے گا؟ ان دونوں کو کون خریدے گا؟ قال رجل انا اخذہما بدرہم. اخذ یاخذ، اخذن کے معنی ہوتا ہے لینا، مجرد متکلم کے صیغہ آخذ، میں لوں گا. درہم اس کی جمع دراہم، درہم. زیادہ یزید زیادتن کے معنی ہوتے ہیں اضافہ کرنا. زیادہ یزید تو لازم بھی ہوتا ہے، متعدی بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے. تو حالت کے اعتبار سے پتہ چل جائے گا. تو میں یزید علی درہم، تو زیادہ یزید یہاں پہ اضافہ کرنے کے معنی میں ہے. بروزن باع یبیع، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ. درہم جو مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، یہاں بھی درہم علی حرف جر کی وجہ سے، یہاں بھی درہم جو مجرور ہے علی حرف جر کی وجہ سے ہے. قال رجل، آدمی نے کہا، ایک آدمی نے کہا، انا آخذہما بدرہمین، میں ان دونوں کو ایک درہم میں لوں گا. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یزید علی درہمین، ایک درہم پر کون اضافہ کرے گا؟ ایک سے بڑھ کر کون دے گا؟ من یزید علی درہمین، ایک درہم پر کون اضافہ کرے گا؟ قال رجل، آتا یوتی، ایتا کے معنی ہوتے ہیں دینا، یہ باب افعال سے ہے اور ماضی مذکر غائب کا صیغہ ہے. آخر سے یاخذ لینا، یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیا. اشتری، اشترا یشتری، اشترا کے معنی خریدنا بات آ چکی ہے. امر کا صیغہ کیا ہے؟ اشتری، تو خرید. امر حاضر واحد مذکر حاضر. نبذ ینبذ، نبذن کے معنی ہوتے ہیں ڈال دینا. امر کیا ہے؟ انبذ، نبذ، ضرب یضرب اضرب، نبذ ینبذ انبذ. ملا کر پڑھیں گے تو فنبذ، ڈال دو، دے دو. اہل، اہلون اس کی جمع، اس کے معنی یہاں بیوی کے ہیں. قدوم کے معنی ہوتا ہے کلہاڑی. بولیے، قدوم، کلہاڑی، اس کی جمع قدوم، اس کی جمع قدوم. درہمین یہاں بھی تسنیہ ہے، یہ حالت نصب میں ہونے، حالت جر میں ہونے کی وجہ سے یانون کے ساتھ اس کا اعراب آیا ہے. درہمین یہاں پہ حالت نصب میں ہے، اخذ کا مفعول بھی ہے. انصاری جو منصوب ہے آتا کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے. تعامن منصوب ہے اشتری کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے. اہل جو مجرور ہے الی حرف جر کی وجہ سے. قدوم یہ منصوب ہے اشترا کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے. ترجمہ دیکھیے، قال رجل، ایک آدمی نے کہا، انا آخذہما بدرہمین، میں ان دونوں کو 2 درہم میں لوں گا. فآتاہما ایاہ، تو آپ نے ان دونوں کو اسے دے دیا. وہ اخذ درہمین، اور 2 درہم لیے. فآتاہما الانصاری، تو آپ نے ان 2 درہموں کو انصاری کو عطا کیا، دے دیا. وقال، اور کہا، اشتر باحدہما تعالا، ان 2 درہموں میں سے ایک درہم سے، ان دونوں میں سے ایک سے کھانا خریدو. فانبذ الی اہلک، اور اسے اپنے بیوی کو پاس پہنچا دو، دے دو، ڈال دو. واشتر بالآخر، اور دوسرے سے ایک کلہاڑی خریدو. فاتنی بہ، اور اسے میرے پاس لے کے آؤ، اسے میرے پاس لے کے آؤ. فأتاہ فشد فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عودن بیدہ. شد یشد، شدن کے معنی ہوتے باندھنا. عود اس کی جمع عیدان، لکڑی. احتدب یحتطب، احتطب یحتطب کے معنی ہوتے ہیں لکڑی اکٹھا کرنا، لکڑی چننا. یہ امر کے صیغہ ہے. احتطب، اجتنب، احتطب. با یبیع، بیان کے معنی بیچنا. امر حاضر کے صیغہ بی، بی، بی آ، بی او، اور بیچو.
لا ارینک را یرا رؤیت میں دیکھنا، تو نہیں غائب کیسے، نہیں غائب اور متکلم کیسے گا لا یرین، وہ ہرگز نہ دیکھے، اور متکلم لا ارینک میں ہرگز نہ دیکھوں آپ کو، یہ نہیں ثقیلہ، نہیں بالم، نہیں نون تاکہ ثقیلہ ہے، اور متکلم کا صیغہ ہے۔ 15 یومن میں 15 دن۔ تو عطا ہو رسول جو مرفوع ہے شدہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے، اللہ مجرور ہے رسول کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اودن یہاں پہ منصوب ہے شدہ کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے۔ 15 یہ یہاں پہ 15 کیا ہے، یہ ممیز، اور یومن کیا ہے، تمیز، یومن تمیز ہے یہ، اور 11 سے لے کے 99 تک کی جو تمیز ہوتی ہے عدد میں وہ مفرد منصوب ہوتی ہے۔ ترجمہ دیکھیے، فَأَتَاهُ بِهِ تو اس آدمی نے آپ کے پاس اسے لے کے آیا، فَشَدَّ فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عُودًا بِيَدِهِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول نے اس میں اپنے ہاتھ سے ایک لکڑی لگائی، مٹھ پکڑنے کا جو ہوتا ہے وہ لگائی۔ فَقَالَ لَهُ پھر اس سے آپ نے فرمایا کیا، اذهب جاؤ، فَاحْتَطِب لکڑی چنو، لکڑی اکٹھا کرو، وَبِئْ اور بیچو، وَلَا أَرِيَنَّكَ 15 يَوْمًا اور میں تجھے 15 دن تک ہرگز نہ دیکھوں۔ یحتطب یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لکڑی چنتا ہے، یہ بھی مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ بھی وہ بیچتا ہے۔ اصاب یوسف اصابہ یہاں پہ معنی ہے حاصل کرنا، یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ درہم اس کی جمع دراہم، درہم۔ تو رجل یہاں پہ جو فائل ہے مرفوع ہے فائل ہونے کی وجہ سے، عشرہ جو دراہم ہے، عشرہ جو ہے مفعول ہے، یہ مفعول بھی ہے، دراہم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کو مجرور ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ جو تمیز ہے، یہ کیا ہے، تمیز ہے، 3 سے لے کے 10 تک کی جو تمیز ہوتی ہے اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے مضاف اور مضاف الیہ کی ہوتی ہے، اور جو تمیز ہوتی ہے جمع مجرور ہوتی ہے، لیکن یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ صوبن جو منصوب ہے اشترا کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، تعاون جو منصوب ہے اس کا عطف پہ کیا ہے، صوبن پہ ہے۔ ترجمہ دیکھیے، فذهب الرجل يحتطب ويبيع تو آدمی گیا لکڑی اکٹھا کرتے ہوئے، ویبیع و بیچتے ہوئے۔ فجاء وقد اصاب 10 درہم تو وہ آیا اس حال میں کہ 10 درہم حاصل کر چکا تھا۔ فاشترى ببعضها ثوبا تو اس نے ان میں سے کچھ روپے سے کپڑا خریدا، اور ان میں سے بعض سے کھانا خریدا۔ تو یہ رجل جو ہے یہاں سے یہاں تک جملہ کیا مانیں گے، یہ حال مان لیں گے، اور رجل جلحال ہوگا، حال جلحال ملنے کے بعد ذہبہ کا فائل ہو جائے گا۔ پھر یہاں سے دیکھیے قد اصاب، یہ کیا ہے، یہ بھی جملے کی شکل میں حال ہے، جا کے اندر جو ہوا ضمیر پوشیدہ ہے وہ اس کا ذوالحال ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذا خیر لک من ان تجیء المسألة، یہ جاء یجیء مجیء من آنا، اور یہ تجیء واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور یہ مضارع ہے۔ مسئلہ سأل یسأل سؤال کے معنی ہوتا ہے سوال کرنا، سؤالا مسألة سارے مصادر آتے ہیں۔ نکتتن کی جمع نکت، دھبا جو چہرے پہ ہوتا ہے، نکتتن اس کی جمع نکت۔ تو خیرون جو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، تجیہ جو منصوب ہے ان حرف ناصبہ کی وجہ سے، مسئلہ جو مرفوع ہے تجیہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے، نکتتن منصوب ہے تجیہ کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، وجہ جو مجرور فی حرف جر کی وجہ سے، اور یم جو منصوب ہے ظرفیت کی بنا پہ، اور قیامت جو ہے یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ ترجمہ دیکھیے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ سوال
سوال آئے نقطہ بن کر، یا سوال جو ہے نقطہ لائے، یا بے نقطتن ہوتا تو اور اچھا ہوتا ہے، جاء بی کے معنی ہوتے ہیں لانا، تو اس سے بہتر ہے کہ سوال کرنا لائے نقطہ تیرے چہرے میں قیامت کے دن، تو یہ تمہارے لیے بہتر اس سے کہ قیامت کے دن تیرے چہرے پر یہ سوال کرنا نقطہ لے کے آئے، یہاں پہ با ہونی چاہیے، برابر۔ تو یہ رہا ہمارا آج کا سبق 17۔ امید ہے کہ یہ ترجمہ، یہ درس آپ کو پسند آیا ہو، لہٰذا لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔